حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ طریقت و حقیقت کے مقتدا و پیشوا تھے، لیکن آپ کے والد نصرانی تھے، اور جب آپ کو داخل مکتب کیا گیا تو معلم نے یہ درس دینا چاہا کہ ثالث الثلاثہ یعنی خدا تین ہیں۔ آپ نے کہا کہ هو اللہ احد، وہ تو خدا ایک ہیں، اور زدوکوب کرنے کے باوجود بھی آپ نے خدا کو تین نہیں کہا، اور وہاں سے فرار ہو کر حضرت علی بن موسیٰ رضا کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے اور انہی سے بیعت حاصل کی۔ لیکن فرار ہونے کے بعد والدین کو خیال آیا کہ وہ کسی مذہب پر بھی رہتا، لیکن کاش ہمارے ساتھ رہتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھر لوٹے تو آپ کے احوال سے متاثر ہو کر بھی والدین بھی مسلمان ہو گئے، اور بہت عرصہ داؤد تائی کی خدمت میں رہ کر فیوز باطنی سے سیراب ہوتے رہے۔ حضرت محمد بن توسی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک نشان دے کر پوچھا کہ کل تک تو یہ نشان آپ کو نہیں تھا، پھر آج کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ رات کو حالت نماز میں مجھے مکہ معظمہ پہنچنے کا تصور آیا، اور وہاں پہنچ کر طواف کعبہ کے بعد جب چاہ زمزم میں پہنچا تو میرا پاؤں پھسل گیا، اور یہ اسی کا نشان ہے۔ حالات: ایک مرتبہ قرآن و مسلم مسجد میں چھوڑ کر آپ دریائے پر پاکیزگی کی نیت سے تشریف لے گئے۔ داری اثنا ایک بڑھیا آپ کا قرآن و مسلم مسجد سے اٹھا کر چل بنی، اور جب راستے میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے گردن جھکائے ہوئے بڑھیا سے فرمایا کہ کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے، اور بڑھیا نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا کہ میرا قرآن تو واپس کر، البتہ مسلم میں نے تمہیں ہدیہ کر دیا۔ چنانچہ وہ بڑھیا آپ کے حلم سے اس درجے متاثر ہوئی کہ دونوں چیزیں آپ کو واپس دے دی۔ آپ کچھ لوگوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجمع رقص و سرود میں نوشی میں مصروف مل گیا، اور جب آپ کے ہمراہیوں نے ان کے حق میں بدعا کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ اللہ جس طرح آج تو نے ان کو عیش دے رکھا ہے، آئندہ اس سے بھی بہتر عیش ان کو عطا کرتا رہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ مجمع شراب و رباب پہن کر آپ کے سامنے آیا اور بیعت حاصل کر کے بڑے افعال سے تائب ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شیرینی سے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے سے کیا حاصل۔ حضرت سر سقطی سے روایت ہے کہ عید کے دن بھی میں نے آپ کو کھجوریں چنتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ سامنے والا یتیم بچہ اس لیے اداس ہے کہ تمام بچے نئے لباس میں ملبوس ہیں اور میرے پاس کپڑے تک نہیں، اس لیے میں کھجوریں فروخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے لیے کپڑے فراہم کر سکوں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ کام تو میں بھی انجام دے سکتا ہوں، آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں؟ چنانچہ میں بچے کو ہمراہ لے کر آیا اور اس کو نیا لباس پہنا دیا، اور اس کے سلے میں جو نور عطا کیا، اس سے میری حالت بدل گئی۔ قبلے کا صحیح رخ نہ معلوم کرنے کی وجہ سے آپ کے ایک مہمان نے غلط سمت کی جانب منہ کر کے نماز ادا کر لی، اور نماز کے بعد جب اس کو صحیح سمت معلوم ہوئی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں نے نیت باندھی تھی اس وقت آپ نے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ فقراء کو دوسروں کے امور میں اس وقت تک مداخلت کی حاجت ہوتی ہے جب انہیں اپنے امور سے مہلت مل جائے۔ آپ کے ماموں کوتوال شہر تھے، انہوں نے آپ کو جنگل میں اس حالت سے دیکھا کہ ایک کتا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور ایک لقمہ خود کھاتے ہیں اور ایک لقمہ اس کو کھلاتے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر ماموں نے کہا کہ تم کو حیا نہیں ہے کہ کتے کو کھانا کھلا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ حیا کی وجہ ہی سے تو میں اس کو کھلا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ نے آسمان کی جانب دیکھا تو ایک پرندہ اپنی آنکھ اور چہرے کو پروں سے ڈھانپے ہوئے آپ کے دست مبارک پر آ بیٹھا، اور آپ نے ماموں سے فرمایا کہ خدا سے حیا کرنے والے سے ہر شے حیا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ عالم وجد میں ستون کے ساتھ اتنی زور سے چمٹ گئے کہ وہ ستون ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ تین چیزیں شجاعت کا مظہر ہیں: اول وعدہ وفا کرنا، دوہم ایسی ستائش جس میں جود و سخا کا تصور تک نہ ہو، ثم بلا طلب کی عطا کر دینا۔ ارشادات: فرمایا کہ نفس کا اتباع خدا کی گرفت ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے، اور جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔
فرمایا کہ لغو باتیں گمراہی کی دلیل ہیں اور غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ اعمال صالح کے بغیر جنت کی طلب اور اتباع سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا حماقت ہے، اور حقائق کو معتبر تصور کرتے ہوئے دقیق مسئلہ بیان کرنا اور مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا خالص تصوف ہے۔ لہٰذا مخلوق سے آس توڑ کر خدا سے طلب کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ نظر انداز کر کے کسی کی برائی یا بلائی نہ کرو۔ فرمایا کہ جب دنیا سے کنارہ کش رہنے والا حب الہی کے ذائقے سے لذت حاصل کرتا ہے، لیکن یہ محبت بھی اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ عارفین خود سراپا دولت ہیں، انہیں کسی دولت کی حاجت نہیں ہے۔ واقعہ جنازہ۔ وفات کے بعد ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر آمادہ پیکار تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے ایک خادم نے بتایا کہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ جس مذہب کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھا لے وہی دفن بھی کر لے۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا جنازہ نہ اٹھا سکا، اور اسلامی حکایت کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ حضرت محمد بن حسین نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ میری مغفرت فرما دی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا عبادت و زہد کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے ابن سماک کی اس نصیحت پر عمل کیا تھا کہ جو دنیا سے انقطاع کر کے رجوع اللہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی جانب رجوع ہو جاتا ہے۔ حضرت سری سقطی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو خواب میں تحت العرش سے اس طرح دیکھا کہ آپ پر غشی طاری ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس سوال پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر آواز ہے کہ یہ معروف کرخی ہے جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا، اور اب ہمارے دیدار کے بغیر اس کو ہوش نہیں آ سکتا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ طریقت و حقیقت کے مقتدا و پیشوا تھے، لیکن آپ کے والد نصرانی تھے، اور جب آپ کو داخل مکتب کیا گیا تو معلم نے